خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ عزیزو، میں ہوں آپ کا خادم پاسٹر سرور مسیح۔ میں شکر گزار ہوں فضل ٹی وی اور ان کی ساری انتظامیہ کا، جنہوں نے مناسب جانا کہ میں خداوند کے کلام کی باتوں کو آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور میرا یہ ایمان ہے کہ آج کلام کی یہ باتیں آپ لوگوں کے لیے برکت کا باعث ہوں گی، خوشی کا باعث ہوں گی، اور آپ کی روحانی ترقی کا سبب ہوں گی۔ آج خاص طور پہ ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر خداوند کے کلام کو سنیں گے، اور وہ ہے ریئل فاسٹنگ۔ حقیقی روزہ کیا ہے، اور روزے کے بارے میں آج چند ایک باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں بائبل مقدس میں سے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 6 باب اور 16 سے 18 آج تک ہم پڑھیں گے۔ کلام یہاں پر یوں بیان کرتا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اوداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ خدا ان کی برکت ہو اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر۔ اس پیسج میں کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جب تم روزہ رکھو، روزے کی خداوند نے تعلیم دیتے وقت اس بات کا اظہار کیا اور اس بات کی تعلیم دی کہ تم اپنی صورت ریاکاروں کی طرح نہ بناؤ، کیونکہ جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو اپنا منہ بگاڑتے ہیں، اور یہ ہے تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانیں۔ ہمارا روزہ جو ہے وہ ظاہری نہ ہو، بلکہ ہمارا روزہ جو ہے وہ حقیقی روزہ ہو۔ جیسا کہ آج ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے، ریئل فاسٹنگ، حقیقی روزہ۔ اس میں چند ایک باتیں ہم دیکھیں گے کہ روزہ کے میننگز کیا ہیں، اور کس طرح کے کون کون سی اقسام روزے کی ہیں، اور پھر آخری حصہ میں ہم دیکھیں گے بلیسنگز آف فاسٹنگ، روزے سے ہمیں کیا برکات ہماری زندگیوں میں آتی ہیں۔ تو ان ساری باتوں کو ہم تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں گے۔ پہلی بات کہ یاد رکھیں کہ روزہ ابتدا ہی سے خدا کے لوگوں کی زندگیوں کا حصہ رہا ہے، اور بائبل مقدس کے جتنے بھی ہیروز ہیں، اگر آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو آپ اس نتیجہ تک پہنچیں گے کہ ان سب نے خداوند کی حضوری میں فاسٹنگ کی، چاہے وہ موسیٰ ہو، داؤد ہو، خداوند کا بندہ دانیل ہو، ایون کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی فاسٹنگ کی۔ فاسٹنگ، اگر آپ ڈفرینٹ لینگویجز میں فاسٹنگ کو اسٹڈی کریں تو آپ اس بات کو جانیں گے کہ انگلش میں یا ہیبرو میں یا گریک میں یا پرشین میں، کسی بھی زبان میں جب آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے مراد یہی ہے کہ ٹو کور یور ماؤتھ، یعنی اپنے منہ کو کھانے پینے کی چیزوں سے ڈھانپ لینا، ناٹ ٹو ایٹ یعنی کچھ نہ کھانا، اور پھر اس سے مراد اسٹاپ ٹو ایٹ فرام سن رائز ٹو سن سیٹ، یعنی طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کچھ کھانا نہ کچھ پینا۔ ڈفرینٹ مذاہب میں، ڈفرینٹ نیشنز میں، یاد رکھیں روزے کے ڈفرینٹ میننگز ہیں، پرسپیکٹیوز ہیں، اور ایک اور جو اس کی ہم ڈیفینیشن دیکھ سکتے ہیں، ٹو اوائڈ سچ فزیکل ایکٹس وچ کین برنگ سیٹسفیکشن ان یور لائف۔ ایسی تمام تر جسمانی باتوں سے، جسمانی اعمال سے اوائڈ کرنا
جو آپ کے لیے جسمانی اعتبار سے تسکین کا باعث ہو سکتے ہیں۔ فاسٹنگ صرف ہمیں بائبل میں ہی نظر نہیں آتی، بلکہ اگر آپ دیگر مذاہب کا مطالعہ بھی کریں تو دیگر مذاہب کے اندر بھی فاسٹنگ موجود ہے۔ اور یہودی قوم جو ہے وہ سال میں ایک بار یوم کفارہ پر ایک دن کا روزہ رکھتے، جو کہ ہر ایک یہودی مرد و خواتین پر فرض تھا۔ اور اس کے لیے اگر آپ دیکھیں اعبار کی کتاب، اس کا 16واں باب، اس کی 29 سے 31 آیت، اور پھر 23واں باب اور اس کی 26 سے 32 آیت، اس حوالہ کے اندر آپ اس بات کو جانیں گے کہ خداوند کے لوگ یوم کفارہ پر ایک دن کی فاسٹنگ کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ربینک لا کو اسٹڈی کریں تو ربیوں کی کتابوں کا جب آپ مطالعہ کریں گے، چاہے وہ تالمود ہو، چاہے وہ مشنا ہو، یا دیگر یہودیوں کی کتب ہوں، آپ اس بات تک پہنچیں گے کہ یہودی لوگ جو تھے وہ ہفتے میں 2 بار فاسٹنگ کرتے تھے۔ اور ایون کے ابتدائی کلیسیا کے لوگ بھی ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتے تھے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ جب تم روزہ رکھو، اور کئی بار کرسچنز اس بات کا ایکسکیوز پیش کرتے ہیں کہ بائبل مقدس میں اور بالخصوص نئے عہد نامہ کے اندر کہیں پر ہمیں ایسا کلو یا ایسا ورڈ یا ایسا حکم نہیں ملتا کہ ہم فاسٹنگ کریں۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ جب تم روزہ رکھو، اٹ مینس کہ ہم روزہ رکھیں گے، اٹ مینس کہ شاگرد خداوند کے لوگ روزہ رکھیں گے۔ اس لیے عزیزو، ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم خداوند کی حضوری میں فاسٹنگ ٹائم میں سے گزریں۔ اور ایون کہ اگر آپ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا مطالعہ کریں تو انہوں نے 40 دن فاسٹنگ کی۔ خداوند کے بندہ موسیٰ نے 2 بار 40 دن کا روزہ رکھا۔ خداوند کے بندہ ایلیا نے 40 دن فاسٹنگ کی۔ اور پھر دانیل کی کتاب کا اگر آپ مطالعہ کریں تو خداوند کے خادم نے 21 دن تک فاسٹنگ کی۔ آستر کے لوگوں نے، نینوا کے لوگوں نے، پالوس رسول نے، اور انطاکیہ کی کلیسیا نے۔ بائبل مقدس اس بات سے بھری ہوئی ہے کہ جب بھی خداوند کے لوگوں کو اس بات کی ضرورت پڑی کہ وہ اپنی زندگیوں میں اور زیادہ خداوند کے مکاشفات کو حاصل کریں، خداوند کی شریعت کو حاصل کریں، خداوند کی گائیڈنس کو حاصل کریں، اپنے لیے نجات اور خداوند کی ڈیوائن فیور کو حاصل کریں، کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ خداوند کے لوگوں نے فاسٹنگ کی، روزہ رکھا۔ روزہ ایک بہت ہی اہم روحانی مشق ہے۔ جیسے ہمارے لیے دعا کرنا، پرستش کرنا، بائبل ریڈنگ کرنا، ایمان رکھنا لازمی ہے، ضروری ہے، تاکہ ہم اسپرچولی گرو کریں، تاکہ روحانی اعتبار سے ہم آگے بڑھیں۔ اسی اعتبار سے یاد رکھیں، فاسٹنگ، روزہ رکھنا بھی خداوند کے لوگوں کے لیے لازمی ہے، تاکہ وہ اسپرچولی گرو کریں، خداوند کی ذات کا مکاشفہ لیں، اس کی حضوری کو، اس کی انوائنٹنگ کو، اس کی فائر کو اپنی زندگیوں میں ایکسپیرینس کر سکیں۔ اس لیے لازمی ہے کہ ہم خداوند کی حضوری میں دعا کے ساتھ ساتھ فاسٹنگ ٹائم بھی ہماری زندگی میں ہو۔ اور ہسٹری اس بات کو بیان کرتی ہے، انگلینڈ سے تعلق رکھنے والے خداوند کے ایک عظیم خادم
जॉनथन एडवर्ड ने इससे पहले कि वो अपना मशहूर ज़माना मैसेज सिनर्स इन द हैंड्स ऑफ एंग्री गॉड, इससे पहले कि वो ये पैगाम शेयर करता, याद रखें तारीख इस बात को बयान करती है कि उसने 22 घंटे दुआ और रोजे में गुजारे और उसके एक पैगाम के नतीजा में पूरे इंग्लैंड के अंदर एक बहुत बड़ी बेदारी आई। सो जब खुदावंद के लोग दुआ के साथ, रोजे के साथ खुदावंद की हजूरी में आएंगे तो याद रखें नेशंस जो हैं वो रिवाइवल को अपनी जिंदगियों में एक्सपीरियंस करेंगी। ग्रेट रिवाइवलिस्ट अमेरिकन शख्स चार्ल्स फिनी के बारे में कहा जाता है कि जब कभी वो ये महसूस करते कि लोगों के दिल ठंडे हो गए हैं, वो नीम गर्मी का शिकार हो गए हैं और उस एतबार से वो कलाम और पैगामात का रिस्पॉन्स नहीं देते, तो उनकी किताबों में इस बात का जिक्र है कि वो दुआ और रोजे में चले जाते। सो इसलिए अजीजों, हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम खुदावंद की हजूरी में अपनी लाइफ के अंदर ऐसे सीजन्स को लेकर आएं जिसमें 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जैसे भी खुदा का रूह आपको गाइड करे उसके मुताबिक आप फास्टिंग करें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस जो है वो याद रखें हमें बहुत ज़्यादा इस मामले में बाउंड नहीं करती कि हम कितने दिन की फास्टिंग करें। ये फास्टिंग का, प्रेयर का जो याद रखें खुदावंद के साथ हमारा ताल्लुक है, इसके लिए हमें रूहुल कुद्स से रहनुमाई लेनी है। अगरचे हम क्रिश्चियन जो हैं वो 40 डेज फास्टिंग के सीजन में से भी गुजरते हैं, और अगर खुदावंद आपको तौफीक दे, फजल करे आप पे, तो इस सीजन में से भी लाजमी गुजरें, फास्टिंग करें, खुदावंद की हजूरी में रोज़ा रखें। लेकिन अगर इसके अलावा भी खुदा का रूह आपको गाइड करे तो आप ज़रूर खुदावंद की हजूरी में फास्टिंग करें, क्योंकि बनी इस्राइल में याद रखें एक ही रोज़ा था जो फर्ज था, लेकिन तो भी हम देख सकते हैं कि खुदावंद के लोगों ने, किसी ने 40 दिन, किसी ने 21 दिन, किसी ने जो है वो 3 दिन की खुदावंद की हजूरी में फास्टिंग की। सो बाइबल मुकद्दस याद रखें डिफरेंट काइंड ऑफ फास्टिंग का जिक्र करती है, और उसमें जो सबसे पहली रोजे की किस्म है वो है नॉर्मल फास्टिंग, आम रोजा, जिसमें खुदावंद के लोग जो हैं वो पानी तो पिए लेकिन उसके साथ साथ खाना जो है वो छोड़ दें। और बाइबल मुकद्दस इस तरह की फास्टिंग का भी जिक्र करती है, जिसको हम नॉर्मल फास्टिंग, आम रोज़ा या म्यारी रोज़ा कहते हैं। और फिर दूसरी तरह का रोज़ा है जिसको हम कहेंगे एक्सट्रीम फास्टिंग, एब्सोल्यूट फास्टिंग, जिससे मुराद कि ऐसा रोज़ा जिसमें ना कुछ खाया जाए और ना कुछ पिया जाए। और बाइबल मुकद्दस याद रखें इस रोजे का भी जिक्र करती है, जैसे नैनवा के लोगों ने, आस्तर और उसके लोगों ने, खुदा के बंदा पौलुस रसूल ने एक्सट्रीम फास्टिंग की। और फिर इसके अलावा जो है एक फास्टिंग है जिसको हम कहते हैं सुपर नेचुरल फास्टिंग, ऐसी फास्टिंग जिसमें खुदा जो है
وہ اپنی حضوری سے آپ کو سیر کرتا رہے. لیکن اس فاسٹنگ میں نہ تو آپ کچھ کھائیں اور نہ کچھ پئیں. سو یہ ٹوٹلی اسپرٹ گائیڈڈ اور ٹوٹلی جو ہے وہ اسپرٹ ڈائریکٹڈ فاسٹنگ ہے، جس میں خداوند کے لوگ ٹوٹلی خداوند کی حضوری میں وقت صرف کریں. جیسے خداوند کا بندہ موسیٰ پہاڑ پر چلا گیا اور 40 دن اور 40 رات خداوند کی حضوری میں خداوند کے سامنے رہا، اور خداوند نے اسپرچولی اسے فیڈ کیا، اور خداوند جو ہے اس کے ساتھ تھا. اس لیے اسے اس بات کا احساس بھی نہ ہوا کہ 40 دن 40 رات بغیر کھائے پیے گزر گئے. اور اس کے بعد اگر آپ ایلیا کے بارے میں، خدا کے بندہ ایلیا کے بارے میں پہلا سلاطین اس کا 19واں باب 8ویں آیت سے آنورڈ پڑھیں، تو جب وہ سویا ہوا تھا تو خداوند کے فرشتہ نے اسے جگایا، اور اس نے اپنے سرہانے جو ہے وہ کوئلوں پر پڑی ہوئی روٹی اور اس کے ساتھ ساتھ سراہی میں پانی دیکھا، اور اس نے کھایا اور پیا اور پھر لیٹ گیا. اور خداوند کے فرشتہ نے اسے پھر جگایا اور اس نے کہا کہ اٹھ، کیونکہ سفر جو ہے وہ بڑا ہے. اور وہ اس روٹی کے اور اس پانی کے پینے سے، یاد رکھیں، اس کھانے پینے کی طاقت سے قوت پا کر 40 دن تک چلتا ہوا خداوند کے پہاڑ تک گیا. سو اس کو ہم کہیں گے سپر نیچرل فاسٹنگ. سو آغاز میں یا شروع میں کسی اعتبار سے کوئی فزیکلی جب وہ فیڈ نہیں کیا گیا، بلکہ یاد رکھیں خداوند نے اس سے فیڈ کیا. اور اسی طرح خداوند یسوع مسیح کی فاسٹنگ بھی یاد رکھیں سپر نیچرل فاسٹنگ ہے، جو کہ 40 ڈیز کی فاسٹنگ. اور 40 دن کے بعد کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے. سو اس لیے، اور پھر جب آپ دانیل کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، دانیل کی کتاب اس کا 10واں باب 3 آیت، تو دانیل اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اور میں نے 3 ہفتے تک نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، اور نہ میں نے میرے منہ میں دخل پایا، اور نہ میں نے کوئی لذیذ کھانا اور گوشت میں نے کھایا. سو 21 دن تک یا 3 ہفتے تک وہ کہتا ہے کہ میں ماتم کرتا رہا. سو یہ فاسٹنگ جو ہے موسٹلی خداوند کے خدام اس بات پر متفق ہیں کہ خداوند کے خادم دانیل نے جو ہے وہ پارشل فاسٹنگ کی. سو عزیزو، خداوند کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ بائبل مقدس کے اندر جو ہے جب وہ 4 کائنڈ آف فاسٹنگ کا ذکر ملتا ہے. سو اس لیے آپ کی باڈی جس طرح کی فاسٹنگ کی بھی آپ کو جو ہے وہ اجازت دے، یا آپ کی باڈی جو ہے جس طرح کی فاسٹنگ بھی آپ فولڈ کر سکتی ہے، آپ خداوند کی حضوری میں فاسٹنگ کریں. اگر آپ ایکسٹریم کر سکتے ہیں، نارمل کر سکتے ہیں، یا خداوند آپ کو سپر نیچرل فاسٹنگ کے لیے لیڈ کرے یا پارشل فاسٹنگ کے لیے، سو خداوند جس اعتبار سے بھی آپ کو لیڈ کرے، آپ خداوند کی حضوری میں فاسٹنگ کریں. لیکن آپ کی فاسٹنگ جو ہے وہ اسپرٹ گائیڈڈ ہو، روح القدس کی رہنمائی میں ہو. خداوند کے خادم کم کی ڈانگ جو کہ کوریا سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے بارے میں نے پڑھا. وہ اپنی کتاب سیمون میں ذکر کرتے ہیں کہ خداوند نے مجھے کہا کہ سامنے کے پہاڑ پر چلے جاؤ اور 10 دن تک وہی ٹھہرے رہو، اور نہ تو نے اس دوران کچھ کھانا ہے اور نہ کچھ پینا ہے. سو 10 دن کی فاسٹنگ کے لیے وہ چلا گیا، اور وہ کہتا ہے کہ ان 10 دنوں کے دوران ہر روز شام کے وقت خداوند کا ایک فرشتہ میرے پاس آتا، اور وہ میرے منہ میں ایک چھوٹی سی ٹیبلٹ جو ہے وہ وائٹ کلر کی ڈال دیتا،
جس سے سارا دن کی تھکن اور بھوک جو ہے وہ جاتی رہتی. سو خداوند نے اس اعتبار سے خدا کا بندہ کہتا ہے کہ مجھے 10 ڈیز کی سپر نیچرل فاسٹنگ میں سے گزارا. سو ابھی ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ بلیسنگز آف فاسٹنگ. اگر آپ یسایہ کی کتاب اس کا 58 چیپٹر پڑھیں اور یوئیل کی کتاب اس کا 2 باب پڑھیں تو اس میں جب وہ فاسٹنگ کا ذکر آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ملے گا. اور یوئیل کی کتاب میں تو خدا کا بندہ جب وہ بنی اسرائیل کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو. سو مقدس محفل فراہم کرو. اور جب آپ وقت کم ہے اس لیے میں حوالہ جات نہیں پڑھوں گا. یوئیل کی کتاب اس کا 2 باب 18ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جب خدا کے لوگ فاسٹنگ میں سے گزریں گے تو خاص طور پر وہاں پہ اس بات کا ذکر ہے کہ بارش ان ٹائم ہوگی. یعنی خداوند کی جو برکت ہے, خداوند کی جو بلیسنگز ہیں وہ خدا کے لوگوں کی زندگیوں میں ان ٹائم آئیں گی. اور پھر کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ کھلیان جو ہیں وہ گھیوں سے بھر جائیں گے, حوض نئی مے اور تیل سے لبریز ہوں گے. سو اس قدر خداوند جو ہے جب ہم خدا کی حضوری میں عاجزی کرتے ہیں, فروتنی کرتے ہیں, خدا کی حضوری میں خاکساری کرتے ہیں, فاسٹنگ کی حالت میں خدا کی حضوری میں آتے ہیں, تو یاد رکھیں خداوند کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ خداوند آپ کی زندگیوں میں اپنی ابنڈنٹ بلیسنگز کو, فراوانی کو, کثرت کی برکات کو آپ کی زندگی میں لے کر آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ جو نقصان ہوا ہے, کلام اس بات کو بیان کرتا ہے 2 باب کی 25ویں آیت کہ جو نقصان ہوا ہے خداوند جو ہے اس سارے نقصان کو آپ کو واپس کرے گا. جو کچھ ابلیس نے چھینا ہے لڑائی جھگڑے کی صورت میں, عدالتوں کی صورت میں, بیماریوں کی صورت میں, جس بھی اعتبار سے ابلیس نے آپ سے چھینا ہے, کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جب خداوند کے لوگ فاسٹنگ میں اس کی حضوری میں آئیں گے تو آپ کی زندگیوں میں یاد رکھیں خداوند جو ہے آپ کی برکات کو ریٹرن کرے گا. آپ کی زندگی میں بلیسنگز دوبارہ سے واپس آئیں گی. اور پھر کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اگر آپ یسایہ کی کتاب اس کا 58 باب اور اس کی 8ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. سو فاسٹنگ کی یہ بلیسنگز ہیں کہ جب آپ خداوند کی حضوری میں آئیں گے تو آپ کی زندگی میں اگر آپ اپنے بدن میں کسی بھی طرح کی بیماری سے سفر کر رہے ہیں, بیماری میں سے گزر رہے ہیں, تو کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ فاسٹنگ سے آپ کمزور نہیں ہو جائیں گے, فاسٹنگ سے آپ لاغر نہیں ہو جائیں گے, بلکہ کلام کہتا ہے کہ جو ریئل فاسٹنگ ہے, حقیقی روزہ ہے, خداوند کا جو مقبول روزہ ہے, اس کے نتیجہ میں آپ کی زندگی میں اچھی صحت آئے گی. اور فاسٹنگ جو ہے وہ آپ کے ہیلپ کرے گی کہ خداوند کہ آپ کلام کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. اور دانیل کی زندگی میں یہی تھا, اس نے ویژنز کو, خداوند کے کلام کو, خداوند کے بھیدوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے فاسٹنگ کی. اور کلام اس بات کو بیان کرتا ہے 10ویں باب کی 12ویں آیت کے اندر کہ جبرائیل فرشتہ جو ہے کلام کی باتوں کو اور اس ویژن کو سمجھانے کے لیے اس کے پاس آ گیا. اگر آپ اس بات میں سٹرگل کرتے ہیں, کلام کی انڈرسٹینڈنگ نہیں پاتے, انسائٹ, ادراک نہیں بڑھ رہا, تو آپ کچھ دیر دانیل کی طرح خداوند کی حضوری میں
फास्टिंग में जाएं, आप देखेंगे कि खुदावंद आपके ज़हन को खोलेगा कि आप किताब मुकद्दस की बातों को समझ सकें। सो जब आप फास्टिंग करेंगे तो आपकी जिंदगी में, याद रखें, रूहुल कुद्स की कुदरत और पावर आएगी। अगर आप लूका की इंजील उसका 4 बाब पढ़ें तो कलाम इस बात को बयान करता है। अगर आप पहली आयत पढ़ें तो वहां पर कलाम कहता है कि वो रूहुल कुद्स से भरा हुआ बियाबान को गया। लेकिन जब आप 14वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर कलाम इस बात को बयान करता है कि वो रूहुल कुद्स की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा। याद रखें, इस टाइम पीरियड में जो रूहुल कुद्स से भरने और कुव्वत से भरने के दरमियान का जो खुदावंद यीशु मसीह का टाइम है वो 40 दिन की फास्टिंग है। अगर आप चाहते हैं कि आप रूहुल कुद्स की कुव्वत से भर जाएं, कुदरत से भर जाएं, आपकी जिंदगी में पाक रूह की नेमतें काम करें, वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विजडम, हीलिंग, मिरेकल, नबूवत की नेमतें काम करें और कुदरत से भर जाएं, डिलीवरेंस और हीलिंग के काम आपकी जिंदगी के वसीला से पूरे हों, तो याद रखें, जैसे खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो रूहुल कुद्स की कुव्वत से भरा हुआ। इट मीन्स कि जब आप फास्टिंग करेंगे तो आप कुव्वत से भर जाएंगे। आखिरी बात कहकर मैं यहां पर क्लोज करूंगा कि रूहुल कुद्स जब आपकी जिंदगी में, याद रखें, आपका जो कॉलिंग टाइम है वो सेंडिंग टाइम में चेंज हो जाएगा। और हम देखते हैं कि अंताकिया की कलीसिया, अगर आप इमाल की किताब 13वां बाब पढ़ें उसकी 2 आयत, तो वहां पर कलाम कहता है कि और वो दुआ कर रहे और रोजे रख रहे थे कि रूहुल कुद्स ने कहा कि मेरे वास्ते बरनबास और शाऊल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हालांकि इससे 14 साल पहले पौलुस रसूल दमिश्क की राह पर खिदमत के लिए बुलाया गया और हननिया के वसीला से खुदावंद ने कलाम किया कि ये बादशाहों और कौमों के सामने मनादी करने और मेरा नाम लेने के लिए मेरा चुना हुआ वसीला है। याद रखें, बादशाहों के सामने, कौमों के सामने, जेंटाइल के सामने बतौर रसूल खिदमत करने के लिए और भेजे जाने के लिए पौलुस रसूल को 14 साल लग गए। और इसके लिए ये वक्त उसका कॉलिंग टाइम, सेंडिंग टाइम में उस वक्त कन्वर्ट हुआ, याद रखें, जब वो दुआ और रोजा रख रहे थे। फास्टिंग जो है वो आपके कॉलिंग टाइम को सेंडिंग टाइम में बदल देगी, आपकी जिंदगी में विक्ट्री को लेकर आएगी, आपकी जिंदगी में, याद रखें, डिवाइन फेवर को लेकर आएगी। आपकी जिंदगी में अगर आप खुदावंद की जजमेंट का सामना कर रहे हैं तो याद रखें, अदालत जो है वो मुआफी और बरकत में बदल जाएगी। हम आसर की किताब को देखते हैं, यूना नबी के ज़माना में नैनवा के लोगों को देखते हैं, अखीब को देखते हैं। जब खुदा के लोगों ने फास्टिंग की तो उनकी अदालत जो है वो मुआफ़ी में बदल गई, खुदावंद की डिवाइन फेवर में बदल गई। यहोशुआ का जब हम मुताला करते हैं, 2 तवारीख उसका 20वां बाब, वहाँ पर जब खुदा के लोगों ने फास्टिंग की तो उन्होंने बगैर लड़ाई के अपने दुश्मन की शिकस्त को देखा। अजीजों, फास्टिंग के जरिया से खुदा हमारी जिंदगी में बड़े और जलाली काम कर सकता है। आइए अपनी जिंदगी में एक ऐसा वक्त लाएं, अपनी जिंदगी में वक्त निकालें कि जब आप दुआ और रोजे में खुदा की हजूरी में वक्त गुजारें और आप देखेंगे कि खुदा आपकी जिंदगी में बड़े बड़े और जलाली काम, आपकी तवक्कुआत से बढ़कर काम खुदावंद आपकी जिंदगी में करेगा। मेरा ईमान है कि ये पैगाम आपके लिए बाइस से बरकत हुआ है और आपने इस कलाम के वसीला से बरकत पाई है। खुदावंद की सलामती और बरकत आप सबके साथ हो। आमीन।